میری بہن جاتی نا، بابا ایسا تعویذ دو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو جائے. اگر تو اس کی پرسنل زندگی میں جھانک کر دیکھ، میری بہن اس کی بیوی اس کو 4 گالیاں دیتی ہے اس بیٹھک کے بعد. اس کے گھر میں خود مہابھارت مچا ہوا ہے. تو اگر وہ گھر میں محبت پیدا کر سکتا تھا تعویذ کی وجہ سے، تو اس کے گھر میں بھی تو محبت کا ماحول ہوتا. اگر وہ تجھے رزق دلا سکتا تھا تو 50 روپے کا تعویذ لے کر کے کیوں بیٹھتا دین بیچنے کے لیے؟ کیا وہ خود روزی نہیں کما سکتا تھا؟ کیا عقل پہ پتھر پڑے؟ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں تعویذ دیجیے حضرت، کاروبار میں تنگی ہے، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا. میں نے کہا ہم سے بہتر تعویذ لکھنے والے قبروں میں سو رہے ہیں جو صدیوں پہلے آئے تھے. ان کی نگاہی تعویذ تھی، لیکن پہلے اتنے تعویذ نہیں مانگے جاتے تھے جتنے آج مانگے جا رہے ہیں. کیوں؟ پہلے لوگ اتنے پریشان نہیں رہتے تھے جتنے آج پریشان ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو کسی نے کچھ کر دیا اس لیے کاروبار نہیں چلتا، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا فیکٹریاں بند ہو رہی ہے، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا بیٹی کو رشتے نہیں آتے، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا اولاد نہیں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں نادان کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہے. جس گھر میں زنا کے مناظر دیکھے جائیں اس گھر کے اندر تنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر فیکٹریاں بند ہو رہی ہے تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی ماری. جو قوم خدا کی نافرمانی کرتی ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو تنگ کر دیتا ہے، اس پہ روزی تنگ کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا 2 وجہ آئی حدیث میں عیبی بچے پیدا ہونے کی. اس سے کسی میں شک نہیں کرنا کسی کے عیبی بچہ پیدا ہو جائے، اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے. لیکن 2 وجہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر سود عام ہوگا وہاں پاگل پن عام ہوگا، پاگل بچے پیدا ہوں گے. اور جو قوم میں زنا عام ہوگا وہاں لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں گے. آپ کہاں؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا آپ نے جادوگروں کو خدا سے زیادہ پاورفل سمجھ لیا؟ ان جادوگروں کی اوقات کیا ہے؟ میرے اللہ کی شان ہے جب تک وہ نہیں چاہتا پتہ بھی نہیں ہلتا. جادو اثر کرتا ہے لیکن اتنا بھی کہ پوری دنیا پہ جادو کی حکومت ہو گئی. اللہ کی حکومت کہاں ہے پھر؟ اللہ کی طاقت کہاں ہے پھر؟ ہمارا ایمان ہے خیر اور شر سب اسی کی طرف سے ہے، لیکن اتنا جادو کو مان لینا کہ جو وہ چاہے وہی ہوگا، جو وہ کریں گے وہی ہوگا. نہیں، جو وہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا اللہ چاہے 70,000 جادوگر آتے ہیں اور ایک اللہ کا سچا بندہ موسیٰ کی شکل میں آتا ہے تو جادوگر موسیٰ کو کچھ نہیں کر پاتے. موسیٰ کے ذریعے سے 70,000 کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی. اپنے گھر کی مصیبتوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لو، اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لو. اور پھر جب لوگوں کے پاس جاتے ہو تعویذ لینے، پھر تعویذ کا دھندا کرنے والے تمہیں طبیعت سے لوٹتے ہیں. قدرت کی طرف سے مار پڑ رہی اعمال کی وجہ سے ادھر تعویذ والے مزید تمہیں مار پڑواتے ہیں. اور یہ اللہ کا امتحان ہے. اللہ کے بندو، نماز سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے؟ مجھے بتاؤ تسی. مسلمان ہو، مسلمان بنو. یہ جملے تلخ ہے لیکن یہ تمہاری زندگی خدا کرے بدل دیں. نماز سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے؟ یہ عیسائیت اور یہودیت کا مذہب نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی اپنی عرضی نہیں لگا سکتا. اللہ سے عرضی لگانے کے لیے یا تو پادری کے پاس جاؤ، یا تو فادر کے پاس جاؤ، یا تو پوپ کے پاس جاؤ. ہمارے یہاں کوئی آدر فادر پوپ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم ہے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. کیوں نہیں آتے خدا کی چوکھٹ پر؟ کیوں نہیں آتے خدا کی چوکھٹ پر؟ کیوں تہمات پرستی میں مبتلا ہو؟ یہ عورتیں کہتی ہے مولانا میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میری ننن لڑتی ہے، میری ساس لڑتی ہے، کوئی تعویذ دو. میں نے کہا نماز سے بڑا تعویذ کیا؟ اگر تعویذ دینے والے ہی آپ کے گھر میں صلح کرا سکتے تو تعویذ والے کیوں لڑ رہے ہیں اپنے گھر میں؟ ذرا دینے والے سے بھی تو پوچھو. میں سب تعویذ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اللہ والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا.
لیکن جو دھندے کرنے بیٹھے، آپ میری بہن جاتی نا بابا ایسا تعویذ دو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو جائے. اگر تو اس کی پرسنل زندگی میں جھانک کر دیکھ میری بہن، اس کی بیوی اس کو 4 گالیاں دیتی ہے اس بیٹھک کے بعد. اس کے گھر میں خود مہابھارت مچا ہوا ہے. تو اگر وہ گھر میں محبت پیدا کر سکتا تھا تعویذ کی وجہ سے، تو اس کے گھر میں بھی تو محبت کا ماحول ہوتا. اگر وہ تجھے رزق دلا سکتا تھا تو 50 روپے کا تعویذ لے کر کے کیوں بیٹھتا دین بیچنے کے لیے؟ کیا وہ خود روزی نہیں کما سکتا تھا؟ کیا عقل پہ پتھر پڑے؟ رب العزت جیسا خدا تمہارا رب ہے، قاسم نعمت محمد الرسول اللہ جیسا نبی تمہارا نبی قاسم نعمت ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ایسی باتیں کرو تو کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. نہیں، مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتا، آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. آپ ہی ہمیں سمجھائیں. لوگ کہتے ہیں مولانا برکت نہیں، فیکٹری چلا کے برکت نہیں ہے. مولوی 5000 روپے لے کر کے شان سے زندگی گزار رہا ہے. فرق کیا ہے؟ آپ کی فیکٹری میں برکت نہیں، اس کو 5000 میں برکت ہے. فرق کیا ہے؟ گناہ تو کر رہا ہے، وہ گناہ سے محفوظ ہے، اس لیے سکون سے. بس بات اتنی. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے بندو، سجدہ ہر مشکل کا علاج. گناہ کو چھوڑ دینا ہر مشکل کا. دیکھو تعویذ تو امام حسن نے دیا. ایک شخص آیا، بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار پر. ایک شخص آیا، کہا حضور اولاد نہیں ہے، استغفار پر. کہا حضور کھیتی کا مسئلہ ہے، کہا استغفار پر. سوال 3 تھے، جواب ایک ہی تھا. لوگوں نے پوچھا حضور اولاد نہیں، استغفار. اب دیکھو کسی کو استغفار والا وظیفہ دیکھو تو نہیں حضرت آپ ہی کچھ لکھ کے دو، میں نے نہیں کچھ کرنا. کیوں؟ میں تو گنہگار ہوں حضرت، اللہ میری کیا سنے گا. یہ مایوسی کفر ہے، کفر. جب میں خدا کی رحمتیں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ کو ہی بتاتا ہوں، شیطان زندہ ہے کہ مر گیا؟ کچھ معلوم بھی ہے؟ بولو نا بھائی، جو علم ہے بولو تو صحیح، ہے کہ مر گیا؟ ارے مر جاتا تو اتنے فتنے کیوں ہوتے؟ پھر مجھے نماز کی تقریر کی ضرورت کیوں پڑتی؟ صلح سپاٹے کی ضرورت کیوں پڑتی لوگوں کو؟ شیطان ہے کہ مر گیا؟ بولو بھائی، بولو نا. اگر علم میں تو بولو، مر گیا تو مر گیا. تو مجھے ہی بتا دو شیطان کی قبر کہاں ہے پالی والوں. بھئی ہے کہ نہیں؟ وہ زندہ ہے. اور کب تک زندہ رہے گا؟ قیامت تک. کیوں زندہ رہے گا قیامت تک؟ کیوں؟ اللہ کے نزدیک شیطان سے بڑھ کے کوئی مردود ہے؟ بولو نہیں ہے. پھر کیوں زندہ رہے گا؟ زندگی کس نے دی؟ بولو. بولنا پڑے گا، بارش کا اثر ہونے نہیں دیں گے. بولیے. شیطان کو زندگی کس نے دی قیامت تک؟ اللہ نے. کیوں دی؟ جب اس پہ لعنت کا توق ڈال کر اس کو بھگایا جا رہا تھا اور شیطان نے کہا تھا مولا مجھے تو لعنتی تو قرار دے رہا ہے، لیکن میری بھی ایک فریاد سن لے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، زندہ رکھ قیامت تک. میرے اللہ نے کہا جا تجھے زندگی دی. تو اب اس اللہ سے میں کیوں نہ مانگوں جو شیطان جیسے مردود کی فریاد رد نہیں کرتا؟ میں تو اس کے محبوب کا امتی ہوں. کیوں مانگتے نہیں؟ شیطان نے مانگا نا، ملا کہ نہیں ملا؟ جو خدا شیطان کو دے، ذرا سوچو تو صحیح، جو خدا شیطان کو دے اس کو دی، اور کتنی بڑی مہلت دی، قیامت تک زندگی دی. آپ کیا سمجھ رہے ہو خدا کی رحمتوں کو؟ ہم نے خدا کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پاس گئے، کبھی اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ. اپنے جیسے محتاجوں کے پاس گئے ذرا اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ. لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، وہ کیا سنے گا؟ میں نے کہا جیسے وہ نیکوں کا خدا ہے ویسے وہ ہم گنہگاروں کا بھی خدا ہے. وہ جیسے نیکوں کی سنتا ہے گنہگاروں کی بھی سنتا ہے. بلکہ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جب نیک کہتے یا اللہ تو ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی.
اور جب مجرم اور گنہگار کہتے ہیں یا اللہ تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے ہیں نیک پر 1 بار اور گنہگاروں پہ 3 بار۔ تو جواب ملتا ہے فرشتوں جب نیک پکارتے ہیں تو دماغ میں کہیں نہ کہیں نیکی کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو وہ صرف مجھے پہ بھروسہ کر کے پکارتا ہے۔ اس کے کرم کے ٹھکانے کیا ہے؟ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان۔ میرے قوم کے جوانوں کیا نہیں ہے جو خدا کے یہاں نہیں ملتا؟ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دے کر مانگو، پنجتن کا وسیلہ دے کے مانگو، غوث و خواجہ کا وسیلہ دے کے مانگو، خلفائے راشدین کا وسیلہ دے کے مانگو۔ ہمارے پاس خدا نے کتنے مضبوط وسیلے دیے ہیں، اور اپنے دماغ سے یہ نکال دو کسی نے کچھ کیا ہے۔ ہاں 2-3% کو کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے، جو کچھ ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے۔ امام حسن سے پوچھا گیا حضرت اولاد نہیں تھی، آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، بارش نہیں ہو رہی تھی